لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کما ہوا اہلہ ومستحقہ لک الحمد، یا رب من ذا الذی انعمت علیہ واولیتہ مثل ما اولیتنی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر اللہ فی کل موجود و نقطۃ الدائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ صلوات پڑھیں۔ مقدمات جلوس اپنے انتہائی مرحلے میں پہنچنے والا ہے، اور خطیب اول نقیب عزائے حسین میر طالب عباس صاحب نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس جلوس کے آغاز کا مرحلہ یہاں تک پہنچایا ہے۔ چونکہ زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی ہے، میں مومنین سے وعدہ کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ مجلس کے بعد جو 10 منٹ 20 منٹ کا خطاب ہوگا، اس کے بعد اذان ہوگی۔ اذان کے بعد مومنین مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے، اپنے فرض کی ادائیگی کریں گے۔ اس کے بعد جلوس اپنے قدیم انداز سے، اپنے روایت کے حساب سے یہاں آپ شبیہوں کی اور ان تبرکات اعضاء کی زیارت کریں گے جو یہاں سے برآمد ہوگا۔ چند معروضات اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس فرش اعضاء پہ موجود نہیں ہیں۔ اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو اس پہ ضرور توجہ دیں۔ یہاں پر مومنین کی موجودگی میری تقریر، میری گفتگو کو پائے استقلال اور استناد تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ میں ان سے دعا کا درخواست گزار ہوں۔ لیکن ہماری فرش اعضاء کی یہ تہذیب رہی ہے کہ ہم اپنے قائدوں کو، اپنے رہبر کو، اپنے محسنین کو یہ قوم کبھی فراموش نہیں کرتی۔ ہم ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری اپنے رہبر کو یاد کرنے، اپنے قائد کو یاد کرنے، اپنے محسنین کو یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ذکر حسین پہ کم سے کم ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھ دی جائے۔
تو میں آپ سبھی حضرات سے جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر قائد انقلاب اسلامی رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی صاحب اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے تمام مومنین کی روح کو ایصال کر دیں۔ آپ سبھی حضرات سے ایک درخواست اور ہے، حالانکہ یہ بار سماعت ہے، لیکن چونکہ ہمارے اس بستی کا ایک نوجوان جو اس جلوس میں بہت متحرک رہتا تھا، شاہد مرحوم، جو اس ہمارے درمیان نہیں رہے، اس دنیا سے کوچ کر گئے، چونکہ ہم سب کو بھی جو بھی اس دنیا میں آیا اسے اس دنیا سے جانا ہے، تو لہذا اس شاہد مرحوم کی روح کو بھی ایک سورہ فاتحہ ایصال کر دیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ انشاءاللہ میری گفتگو کا سفر اپنے معین وقت میں اپنے اختتام تک ضرور پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور بغیر کسی تمہید کے آیت کے تناظر میں تو مزید گفتگو نہیں ہو سکتی، بلکہ اس آیت کے تناظر میں اور اس کے لوازمات کے حساب سے چند باتیں اور چند باروزات آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے اس وقت پورا عالمی منظرنامہ ہے، اور اس عالمی منظرنامے میں لمحہ لمحہ رونما ہونے والے واقعات سے آپ باخبر ہیں۔ تاریخ اپنے کو دہرا رہی ہے، اس تاریخ کے بطن سے، اس تاریخ کے اندام سرنوشت سے ایک نئی تاریخ جنم لے رہی ہے، اس کی آہٹ کو آپ بخوبی محسوس کر رہے ہیں۔ دنیا کتنے بدلاؤ سے گزر رہی ہے، کتنے تغیر اور کتنے تبدل کے ساتھ اور کتنے پرشکو انداز میں ایک نئی تاریخ لکھنے کے لیے آمادہ ہو چکی ہے یہ کائنات۔ ہم غور کریں کہ یہ جو چھوٹا سا ایک قبیلہ کربلا سے شروع ہوا تھا، آج اس کے چاہنے والے کتنے نشیب و فراز، کتنے ظلم و بربریت، کتنے استکباریت، جنایت و ظلم کے کوہ گراں کو عبور کرتے ہوئے آج ان کے پیشانی پر مسکراتے ہوئے لمحے ثبت کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حسین سے وابستہ رہے۔ حسین نے کہا ہم سے وابستہ ہو جاؤ، ہم تمہیں ذلیل ہونے سے بچا لیں گے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد والے محمد۔ حسین سے وابستہ ہو جاؤ نوجوانوں، حسین کا دامن پکڑ لو، حسین کے دامن کو تھام لو۔ اے امت مسلمہ، اے اللہ کے کلمہ توحید کا ورد کرنے والوں، اللہ کا نام لینے والوں، اے پوری کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرنے والے مسلمانوں، آپ کی عزت، آپ کے وقار، آپ کی آبرو، آپ کی عظمت، آپ کی نشان بزرگی یہی ہے کہ در حسین پہ آ جاؤ۔ اس لیے کہ اگر تم سکون چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، عزت کی زندگی چاہتے ہو، ذلت سے پناہ چاہتے ہو، تو در حسین پہ آ جاؤ، کہ اس لیے کہ حسین عزت کا نام ہے اور حسین کے ساتھ جڑنے والے ہمیشہ سرخرو رہتے ہیں۔ تو دنیا کا سب سے بڑا نشان امتیاز، عزت کا سب سے بڑا نشان حسین ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ یہ ہم شیعوں کی عقیدت کی بات نہیں ہے کہ شیعہ عقیدت میں کہہ رہے ہیں، ہم تو پہلے سے بدنام ہیں نا، ہمیں کیا کیا الزام دیا گیا۔ آپ کو تو معلوم ہے نا، آپ ان بستیوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان سماج اس معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جہاں تذکرہ آپ ہی کا ہوتا ہے، آپ ہی کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ ہی کے عقیدے پہ گفتگو ہوتی ہے، آپ کے نظریات پہ بحث ہوتی ہے کہ عجیب شیعہ قوم ہے، یہ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ آج معلوم ہو گیا نا، آج پتہ چل گیا کہ ہم حسین حسین کرتے تھے
ہم فرش ادا بچھاتے تھے، ہم مجلس بپا کرتے تھے، ہم جلوس نکالتے تھے، ہم تعزیہ داری کرتے تھے، ہم علم اٹھاتے تھے، ہم گلی میں چوراہوں پر سڑکوں پر نکل کر یا حسین کرتے تھے تو دنیا یہی تو کہتی تھی یہ عجب دیوانے ہیں، یہ عجب پاگل ہیں، یہ عجب قوم کے لوگ ہیں، عجب مزاج رکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، جب دیکھو حسین حسین، جب دیکھو حسین حسین، گلی میں حسین حسین، چوراہے پہ حسین حسین، اپنے گھر میں حسین حسین، عزا خانے میں حسین حسین۔ ہم تو یہی بتا رہے تھے نا کہ ہم حسین حسین ایسا نہیں کر رہے، بلکہ ایک ایسے انقلاب کی آہٹ کو محسوس کر رہے ہیں، ایک ایسے انقلاب کی زمین ہموار کر رہے ہیں کہ جب بھی یزیدیت اپنے عروج پہ ہو تو اس کے چہرے سے نقاب کھینچ کر اس کی اوقات بتا دے۔ آج پتہ چلا ہمارے بزرگوں نے یہ اہتمام کیوں کیا تھا، یا اربوں خربوں روپیہ پوری دنیا میں کیوں خرچہ کیا جا رہا تھا۔ اس لیے اگر یہ پیسہ نہ خرچ ہوا ہوتا یا آزاداری نہ ہوتی تو ہمارے نوجوانوں کا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ ہماری قوم یہ نہیں سمجھ پاتی کہ ظالم کسے کہتے ہیں، مظلوم کسے کہتے ہیں۔ یہی فرق بتانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ رسم نہیں، یہ رسم شبیری قائم کی۔ رسم تو ہمارے سماج میں ہوتی ہے، یہ رسم کربلا ہے، یہ رسم عزاداری رسم کربلا ہے، یہ رسم حسینیت ہے۔ جب انسان رسم حسینیت کا پابند ہوتا ہے تو سنت یزید خود بخود پامال ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد والے محمد۔ مسلمانوں میں ہم میں فرق کیا ہوا؟ مسلمانوں نے یہ سوچا یزید 1400 سال پہلے تھا، حسین سے مقابلے میں آیا، یہ 1400 سال کی بات ہے۔ یزید تھا، یہ تو بات سچ ہے، یزید تھا بھائی، فرعون بھی تھا، نمرود بھی تھا، حامان بھی تھا، شداد بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا۔ تو انہوں نے سوچا وہ تھا، ہے نہیں۔ یہیں سے فرق ہو گیا ہم میں اور ان میں۔ انہوں نے سوچا کہ تھا، فرعون تھا، نمرود تھا، فرعون تھا، نمرود تھا، حامان تھا، شداد تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اور رسول کے راستے میں مزاحمت کرنے والے تھے، ہے نہیں۔ لیکن شیعوں نے نہیں یہ کہا، شیعوں نے کہا کہ نہیں تھا، نہیں وہ تو تھا، لیکن آج بھی یزید ہے، آج بھی فرعون ہے، آج بھی شداد ہے۔ صلوات پڑھیں البتہ محمد والے محمد۔ تھا نہیں ہے، فرعون آج بھی ہے، نمرود آج بھی ہے، حامان آج بھی ہے، ابو جہل آج بھی ہے، ابو لہب آج بھی ہے۔ اب ڈھونڈیں گے کیسے، کہاں ملے گا بھائی؟ وہ لوگ کہیں گے کہاں ملے گا بھائی؟ تم نے کہا ملے گا، آپ بیٹھ جائیے سامنے، 2 منٹ گفتگو کریے، جس کا لہجہ بدل جائے، غصہ آنے لگے، تیوریاں چڑھنے لگے، آپ کو مغلظات سے یاد کرنے لگے، تو سمجھ جائیے اس کے اندر یا تو ابو جہل حلول کر گیا یا تو یزید۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد والے محمد۔ تو ابو جہل ہے، یزید ہے، یزید ہے، یزید شخص نہیں تھا، یزید کیریکٹر ہے، یزید کردار ہے۔ تو آج دونوں کردار برابر سے چل رہے ہیں، حسین بھی کردار، یزید بھی کردار، یہ دونوں کردار صبح قیامت تک چلتے رہیں گے، پیرلل چلتے رہیں گے۔ تو کیسے پہچانا جائے کہ حسین کدھر ہے، یزید کدھر ہے؟ تو اس کے پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یزید اپنے خواص سے پہچانا جائے گا، حسین اپنے کردار سے پہچانے جائیں گے۔ حسین اپنی بہت توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں، یزید اپنے کردار سے پہچانا جائے گا، یزید اپنی خصوصیت سے پہچانا جائے گا، یزید اپنی صفت سے پہچانا جائے گا، یزید اپنی عادت سے پہچانا جائے گا، حسین اپنے کردار سے پہچانے جائیں گے۔ تو ہمارے سماج میں یہ دونوں کردار آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں یزید ہوگا، جہاں ناانصافی ہوگی وہاں یزید ہوگا، جہاں کسی کا حق مارا جائے گا وہاں یزید ہوگا، جہاں سچ
بولنے کی صلاحیت نہیں ہوگی وہاں یزید ہوگا، جہاں جھوٹ ہوگا وہاں یزید ہوگا، جہاں غیبت ہوگی وہاں یزید ہوگا، جہاں جھوٹ کے پیروکار ہوں گے وہاں یزید ہوگا، وہاں حسین ہوں گے، جہاں سچ بولنے والے ہوں گے، جہاں ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے والے ہوں گے، جہاں سچ بولنے والے ہوں گے، جہاں یتیموں کا حق کا دفاع کرنے والے ہوں گے وہاں حسین ہوگا۔ نہ حسین ختم ہوئے ہیں نہ یزید ختم ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد والے محمد پر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ اچھا یزید ایسا تو نہیں ہے کہ یزید سمن پور کے چوراہے پہ سے ملے گا یا اکبر پور کی مارکیٹ میں ملے گا یا کمال چوراہے پہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ یزید ہے، کیریکٹر ہے، کیریکٹر کبھی مرتا نہیں۔ اگر وہ کیریکٹر مر گیا ہوتا تو آج ہم حسین کی صرف شہادت یاد کرتے، ان پہ مصائب پڑھتے، اپنا رسم ادا کرتے، لیکن رسم نہیں ہے، یہ رسم شبیری ہے۔ چونکہ یزید ابھی وزید طاقتیں آج بھی موجود ہیں تو ملے گا کہاں؟ سب سے بڑا یہ نا، لوگ کہتے ہیں یزید مل جائے گا، ہم اس کو ختم کر دیں، وہ یہ کر دیں وہ کر دیں، تو یزید ملے گا کہاں؟ کسی چوراہے پہ نہیں ملے گا۔ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کے اپنے گاؤں میں بھی مل جائیں گے یزید۔ ابو لہب آپ کے اپنے گاؤں میں مل جائیں گے۔ یہ صرف یعنی عمومی طور سے یہ صرف کٹھر کمال کی بات نہیں ہو رہی ہے، جتنے کٹھر کمال ہیں دنیا میں سب جگہ یزید بھی ملے گا، ابو لہب بھی ملے گا، ابو جہل بھی ملے گا، فرعون بھی ملے گا۔ آپ نے نہیں، آپ تو محسوس کرتے ہیں کہ روزمرہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے غرور میں باتیں کرتے ہیں، دولت کے نشے میں جب آدمی چور ہو جاتا ہے، بدمست ہو جاتا ہے، اقتدار پانے کے بعد جب اس کے اوپر اقتدار کا نشہ اس کے دماغ پر طاری ہوتا ہے، اس کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے اسی کیفیت کا نام ابو جہل اور یزید ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد والے محمد۔ تو یہ تو طے ہو گیا نا، کسی چوراہے پہ یزید نہیں ملے گا، ملے گا لیکن یہ کوئی مخصوص نہ کرے کہ چوراہے پہ ہے تو آپ کے گاؤں میں نہیں آئے گا، آپ کے شہر میں نہیں آئے گا۔ جب چوراہے پہ ہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، وہ آپ کی انگلی تھام کر، آپ کے نخوت و غرور و کبر و گھمنڈ کی انگلی تھام کر آپ کے پیچھے چلتا چلتا آپ کے سماج میں آ جائے گا، آپ کے سماج کے ساتھ آپ کے گھر میں آ جائے گا، آپ کے گھر کے ساتھ آپ کی مجلس میں آ جائے گا، آپ کی مجلس کے ساتھ آپ کے فرش ادا پہ آ جائے گا، آپ کے فرش ادا کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کے ممبر میں بھی آ جائے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد والے محمد پر۔ تو یزید آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کے پیچھے چلتا ہوا آپ کے چوراہے سے آپ کے گھر میں آ سکتا ہے، آپ کی گلی میں آ سکتا ہے، آپ کے ڈرائنگ روم میں آ سکتا ہے، آپ کے بھائیوں کی مشورت میں آ سکتا ہے، آپ کے بھائیوں کی محفل میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے مسجدوں میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے نماز کی صف میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے نماز کی صف میں نہیں بلکہ امام کی شکل میں مصلی پہ کھڑا ہو کر آپ کو نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں کہ امام کی شکل اختیار کر کے مسجد میں بھی آ جائے تو کیسے پہچانیں گے؟ اگر محراب میں آ جائے، مسجد امامت مسند امامت پہ آ جائے، لوگوں کو نماز پڑھانے لگے، لوگوں کو دین کی باتیں بتانا لگے تو اس کو پہچانیں گے کیسے کہ امام یزیدی ہے یا ابو لہب کا ماننے والا ہے یا ابو جہل کا ماننے والا ہے یا حسین کا ماننے والا ہے؟ تو دو باتوں سے پہچان لیجئے گا کہ اگر اس کی گفتگو میں ولایت علی شامل نہ ہو، اہل بیت کی دشمنی شامل ہو، تو اگر وہ امام آپ کا رشتہ دار بھی ہو تو وہ امام نہیں، یا تو ابو جہل ہے یا تو یزید ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے بتائیں؟ اس لیے اذان سے پہلے ابھی 6 منٹ ہے۔ تو یزید دیکھیے چوراہے سے شروع ہوا، آپ کے گھر میں آ گیا، آپ کے آنگن میں آ گیا، یہاں تک کہ اس کی جسارت یہ ہوئی اس ابو جہل کی
اس مروان کی، اس عمر سعد کی، اس شمر ذوالجوشن کی، وہ اس کی اتنی جسارت ہوئی کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کے آنگن میں تک نہیں رہا، وہ اپنے مسئلے مسائل لے کر آپ کو اپنے آنگن تک الجھا نہیں رکھا، آپ کے پڑوسیوں تک نہیں رہا، آپ کے پڑوسیوں سے اس لیے کہ جب اس نے انگلی پکڑی اگر اسی وقت آپ نے اس سے ہاتھ چھڑا لیا ہوتا تو وہ چوراہے پہ کسی اور کا انتظار کرتا رہا ہوتا، ہے نا، وہ چوراہے پہ کسی اور کا انتظار کیا ہوتا۔ لیکن جب اس کے خواص، جب اس کی طبیعت، جب اس کی طینت آپ کی طبیعت سے ملی، آپ کی فطرت سے ملی، آپ کی خاصیت سے ملی، ہماری طبیعت سے ملی، ہماری فطرت سے ملی، ہماری عادت سے ملی، تو اس نے بڑھ کے ہاتھ پکڑا، دامن پکڑا، دامن چھوڑا کے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑا تو آپ کی عادت کے ساتھ چلتا ہوا، آپ کی فطرت کے ساتھ چلتا ہوا، آپ کے نخوت و غرور کے ساتھ چلتا ہوا، آپ کے ہوس جاہ و جلال کے ساتھ چلتا ہوا آپ کے گھر میں آیا۔ جب اس کی جرات اور بڑھی تو وہاں سے نکل کر آپ کے مقدسات پہ آ گیا، محراب تک پہنچ کے آپ کو صلح کل بن گیا، آپ کو واعظ کرنے لگا، آپ کو نصیحت کرنے لگا۔ جب وہاں سے چور پکڑا گیا تو حسین کے چاہنے والوں نے کہا یہ تو امام نہیں ہے، یہ تو وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس کی زبان بولتی ہے، اس کا لہجہ بولتا ہے کہ یہ شیطان ہے، حسین والا نہیں ہے۔ کیسے ہوا؟ وہاں آیا، ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا شاہد کمال کی شکل میں، مثلاً ظاہر سی بات ہے کسی کا کاپی رائٹ تو ہے نہیں، ہم آدمی ہیں، ہمارے اندر کوئی بھی عیب ہو سکتا ہے، دنیا کے جتنے عیب ہیں اسی کا نام یہی ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ دنیا کے جتنے عیب ہیں آج حسین اس سے برسر پیکار ہیں۔ حسین مختلف شکل میں آتے ہیں۔ حسین 1400 سال کے بعد اپنا فرض ادا کر دیا، بتا دیا کہ ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، جنایت کیا ہے، بے حرمتی کیا ہے، نفسوں کا پامال کرنے کا نام کیا ہے، مومن کے دل کو دکھانے کا نام کیا ہے، مومن کے دل کو دکھایا کیسے جاتا ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف کیسے پیدا کیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، لوگوں کی چغلخوری کیسے کی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کر عزاداروں میں اختلاف کیسے پیدا کیا جاتا ہے، یہ تو اللہ نے بھی بتایا ہے۔ آیت پڑھ دوں اپنا کلام کو مختصر کرتے ہوئے مصاحب کی طرف، مختصر کر دوں کلام کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے کیسے پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا، آپ تو روز پڑھتے ہیں سورہ یو وسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، توجہ نہیں کی شاید آپ نے۔ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، دو قبیلوں میں سے، کون کون؟ جنات میں سے شیطان ہوتا ہے اور انسان میں سے بھی ہوتا، یہ تو اللہ نے بتا دیا۔ چلو بھائی، یہ شاہد کمال کہہ رہے تھے، شاہد کمال کی بات کو کوڑے دان میں ڈالیے، مسترد کریے، نگلیکٹ کریے، کنڈم کر دیجئے، لیکن قرآن تو ہمارے درمیان حکم ہے، قرآن تو ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ قرآن نے تو کہہ دیا، شیطان کی نشانی بتا دی کہ شیطان کسے کہتے ہیں، قرآن نے کہہ دیا، صبح قیامت تک کے لوگوں کو لیے یہ بیان کر دیا، سمبل دے دیا، پہچان بتا دی کہ دیکھو شیطان کسے کہتے ہیں، شیطان کا کام کیا ہے، یو وسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان کا کام یہ ہے کہ جو مومن کے دلوں میں وسوسے پیدا کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد والے محمد پر۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسے ڈالنا۔ بھائی مجلس میں تاخیر ہو گئی، جلوس تاخیر سے نکل رہا ہے، اس کو تو ایک موقع چاہیے نا۔ جیسے آپ نے سوچا کہ یار یہ کام تو بڑا خراب ہو رہا ہے، اب تو یہ خراب جلوس نہیں ہو پائے گا، یہ ہو بھائی، اس کا مطلب شیطان آپ کی انگلی چھوڑ کے آپ کے دل کے مسند پہ بیٹھ گیا، ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، آپ وہاں سے حکم صادر فرما رہا ہے، آپ کی زبان سے بولنے لگا نہیں بھائی خراب ہو جائے گا، کچھ نہیں خراب ہوتا، ہمارا کام ہے فرش ادا بچھا دینا۔ طالب صاحب وہ شعر کیا ہے کہ ہمارا کام ہے فرش ادا بچھا دینا، ہمیں حسین بلائے گا پتلی لوگوں کو، ہمارا کام ہے فرش ادا بچھا دینا۔ نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، ہمارا کام ہے فرش ادا بچھا دینا۔ ہماری بس اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم فرش ادا بچھا دیں، مومنین کو اطلاع دے دیں، الاؤنسمنٹ کر دیں کہ ہم حسین مظلوم کا غم منانے جا رہے ہیں، جس کے دل میں حسین کی محبت
کی حرارت موجود ہوگی، جس کے دل میں حر موجود ہوں گے، جس کا جو حر مزاج ہوگا، سلمان طبیعت ہوگا، حریت مزاج ہوگا، وہ خود بخود آ جائے گا۔ یہ جنت ہے، جنت میں سب کو بلایا نہیں جاتا، جنت میں خود چل کے جایا جاتا ہے۔ صلوات علی حضرت محمد والے کہیے تعلیم صاحب، جنت سب کو بلانے کے لیے نہیں ہے، جنت خود چل کے جانے کے لیے۔ تو فرش اعلیٰ جنت ہے، یہ سوچے آپ کا جو کام ہے آپ اپنا خلوص سے کرے، باقی سب امام پہ چھوڑ دے۔ ہمیں بدنام نہیں کیا گیا کہ شیعہ امام حسین کو قتل کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، خود ہی روتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھے بھرا ہوا ہے، کیا حسین کو قتل کرتے ہیں، حسین پہ خود ہی روتے ہیں۔ ان کو جناب زینب نے بددعا دی ہے، اپنا سینہ پیٹتے ہیں، زنجیر کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تمام کیا کیا کہتے ہیں۔ اس میں ایڈوانس ٹیکنالوجی ایڈ کر دی ان لوگوں نے کہ بھائی زنجیر کا ماتم کب تک کرو گے، خامے کا ماتم کب تک کرو گے، علم کب تک نکالو گے۔ زنجیر کا ماتم کرتے ہو تو اب یہ بھی کہتے ہیں کہ بندوق لو، گولی مار دو، شارٹ کٹ ہمیں مشورہ دیتے ہیں وہ۔ لیکن یہ ثابت ہو گیا، ہمیں قاتل کہہ رہے تھے، بس آخری جملہ اس کے بعد مسائل توجہ چاہتا ہوں پوری۔ ہمیں 14 سازوں سے بہت سی نسبتیں ہم سے منسوخ کی گئی، ساری نسبتوں پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت ایک قاتل کی نسبت پہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ ہمیں کیا کہا گیا کہ انہوں نے حسین کو قتل کیا، اور یہ حسین پر ان کو بددعا دے دی جناب زینب نے، اس لیے یہ ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں، اب زنجیر زنی کرتے ہیں، خون نکالتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں۔ قسم خدا کے 1400 سال کے بعد یہ ثابت ہو گیا۔ ابھی آپ نے دیکھا رہبر معظم کا جنازہ، رہبر معظم کا جنازہ آپ نے سب نے دیکھا نا، سب نے دیکھا۔ کتنے تاریخ میں جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے جس کی ہسٹری معلوم ہے، نامعلوم ہسٹری کی بات نہیں ہو رہی ہے، جب تک یہ معلوم ہوئی ہے، معلوم ہسٹری میں تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ اس وقت تشییع جنازہ ہو رہی ہے، پوری دنیا کے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس پہ غور کیا آپ نے؟ جو ہمیں قاتل کہتے تھے آج ان کے منہ پہ تماچا لگا، کیوں؟ رہبر معظم نبی تو نہیں تھے نا، نبی نہیں تھے، اس لیے کہ نبی 1,24,000 ہیں۔ اس کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا کذاب، نبی نہیں اور رسول نہیں، رہبر رسول بھی نہیں، نبی بھی نہیں، منصوص من اللہ امام بھی نہیں۔ امام تو اس پہ ہم بلایا جاتا ہے، لیکن منصوص من اللہ امام نہیں۔ امام تو ہمارے 12 ہیں، 13ویں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت توجہ۔ اس کے بعد مصائب، جنازہ 2.5 کروڑ لوگ، ابھی تو فیگر فائنڈ آؤٹ ہو کے نکلے گا، لیکن جو سوشل میڈیا پہ اور تمام ذرائع پہ چلے 2.5 کروڑ لوگ اس وقت، اب 100 ملکوں کے پارلیمنٹیرین نمائندے ان کے وفود پہنچے ہیں، سب نے شردھانجلی دی ہے، سب نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، سب نے ان کو یاد کیا ہے، ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، آئیڈیا سب نے بنایا، سب موجود تشییع جنازہ۔ تو ایک حسین کا عزادار، 1400 سال سے چلنے والی تہمت، ایک حسین کا عزادار جو نبی بھی نہیں، جو رسول بھی نہیں، جو پیغمبر بھی نہیں، جو منصوص من اللہ امام بھی نہیں، صرف ایک حسین کا ادنا، انہوں نے خود کہا ہے کہ میں حسین کا ادنا عزادار ہوں۔ ایک حسین کے چھوٹے سے عزادار نے اپنے ایک پرانے گھر میں بیٹھ کر اپنی شہادت دے کر دنیا میں جو پروپگنڈے کا غبارہ بھرا گیا تھا، استعماریت نے جو شیعوں کے خلاف پروپگنڈا کیا تھا، اس نے اپنی ایک قربانی دے کر استعماریت کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد والے محمد پر۔ محمد والے علی کے ایک
فرزند نے، جو معصوم بھی نہیں، جو منصوص من اللہ امام بھی نہیں، جو نبی بھی نہیں، جو پیغمبر بھی نہیں، جو رسول بھی نہیں، جس نے اپنی قربانی دے کر، اپنے گھر والوں کی قربانی دے کر استعماری 1400 سال سے شیعوں کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کی ہوا نکال سکتا ہے، اگر اسی طرح سے تمام عزاداران حسین اسی تمکنت کے ساتھ، اسی میسم مزاجی کے ساتھ، اسی حسین مزاجی کے ساتھ اگر وہ اپنے کو ڈھال لے اسی کردار میں، تو چھوٹے موٹے یزید کا خاتمہ ہر گاؤں، ہر قریے، ہر محلے سے ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد وآل محمد پر۔ یہ ہے آپ کی قوت۔ آج پوری دنیا کے یزید پریشان ہے، چیخ رہے ہیں۔ ٹرمپ تو رو بھی رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ خامنائی سے، وہ اس کی زبان میں کہے خامنائی سے زیادہ جنازے میں بھیڑ ہمارے پہ رہے گی۔ واہ رے دشمنی واہ، یعنی اسے کہتے ہیں کہ رشک سے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جس کو ہم نے قتل کیا، قاتل بھی یہ رشک سے دیکھ رہا ہے اپنے مقتول کو کہ کاش ہمیں بھی اتنا لوگ چاہنے والے مل جائیں، لیکن نہیں، قاتل کی قسمت میں، ظالم کی قسمت میں صرف رسوائی لکھی ہے۔ آج وہ رو رہا ہے۔ میں اپنا 4 مصرع پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا ان کو ذرا حال تو پوچھے ان سے۔ نوجوانوں، 4 مصرع پہ توجہ چاہتا ہوں، اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، اذان ہونے والی ہے۔ کیا ہوا طالب صاحب، کیا ہوا ان کو ذرا حال تو پوچھو ان سے، کیا ہوا ان کو ذرا حال تو پوچھو ان سے۔ اتنے خاموش ہیں کیوں شور مچانے والے؟ بہت تاریخ ساز 2 مصرع آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں رہبر معظم کے حوالے سے، کہ دیکھیں گے کہ ایک شہید کی قربانی نے اتنا بڑا رنگ بھر دیا اس تاریخ کائنات کی تاریخ میں کہ شہید ہمیشہ سرخرو رہتا ہے، اس کا قاتل ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اور روتا ہے اور پچھتاتا ہے۔ کیا ہوا ان کو ذرا حال تو پوچھو ان سے۔ اتنے خاموش ہیں کیوں شور مچانے والے؟ خون میں ڈوبے ہوئے چہروں پہ ہنسی کیا آئی، چیخ اٹھے درد سے قاتل کے گھرانے والے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہو عہدِ ثریا پہ مقیم، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ چاہتے سب ہیں کہ ہو عہدِ ثریا پہ مقیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیدا تو کرے ایسا کوئی، زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے، تب جا کے خامنائی بن سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ صلی علی محمد۔ تو آپ نے اپنی عظمت کا اندازہ لگایا، آپ کتنے محترم ہیں، بس اپنی کردار سازی کرتے رہیں، کربلا کو پکڑ لیں، اب کربلا کی روح کو اپنی روح میں ضم کر لیں، نہ دنیا میں ذلیل ہوں گے نہ آخرت میں، اس لیے کہ وہ حسین والا ہی نہیں جو ذلیل ہو، کیا کہنا، حسین والے کی قسمت میں ذلت و رسوائی نہیں ہوتی۔ حسین ہے، حسین عزتوں کے بادشاہ ہیں، حسین عزتوں کے شہنشاہ ہیں، حسین مملکت عزت و بزرگی و شرافت و کرامت کے مطلق العنان بادشاہ کا نام ہے۔ حسین معمولی نہیں ہے۔ آپ چلیے 1400 سال پہلے روز عاشور دیکھیے، حسین کے صبر و استقلال کی حالت دیکھیں، چلیے 1400 سال بعد تاریخ کی اور گردانی کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچے۔ حسین جیسا صبر و استقلال والا اس کائنات میں نہیں پیدا ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے، امام نے فرمایا ہے، کتابوں میں ہے کہ روز عاشور، یوم عاشور، شیطان بھی چیخا تھا۔ اب تعجب ہو جائیں گے شیطان کیوں چیخا تھا؟ کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ نے فرمایا، بس یہیں سے مسائل ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے آدم کی حریف، آدم کے دشمن شیطان کو، آدم کی محبت میں شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا، لیکن افسوس ہے کہ اولاد آدم نے اسی شیطان کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، اپنا حامی، مددگار و ناصر بنا رکھا ہے۔ لیکن میرے جد حسین کی شان سب سے منفرد ہے۔ تو روز عاشور کیوں چیخا تھا شیطان کیوں چیخا تھا؟
جب چیخ ماری شیطان نے روز عاشور تو اس کی اولادیں اکٹھا ہو گئیں، شیطان کی اولادیں اکٹھا ہو گئیں. کہا پدر بزرگوار آخر کیا ہوا؟ کیا آپ ہو؟ آپ نے اتنی وحشتناک چیخ اور اتنے کرب و اندوہ کی اور اتنے کیفیت و سرور کی چیخ کیوں ماری؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے شیطان نے اپنی ساری اولادوں کو بلایا، کہا ادھر آؤ، تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں، تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں. شیطان کی فرما بردار اولادیں اکٹھا ہو گئی. شیطان نے کہا دیکھو کربلا کی سرزمین کی طرف دیکھو. شیطان کی اولادوں نے کربلا کی سرزمین کی طرف دیکھا. کہا ہاں بتائیے کیا ہوا؟ کہا وہ دیکھ رہے ہو، یہ جو لشکر دیکھ رہے ہو، کہا یہ بہت کثیر لشکر ہے. کہا یہ ہمارے چاہنے والے ہیں. یہ لشکر دکھائی دے رہا ہے، لشکر کا جمع غفیر ہے، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، سب کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں، اور یہ حل من مبارزین کی آواز بلند کر رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں. اور وہ ادھر دیکھ رہے ہو جو خیمہ لگا ہوا ہے، ایک شخص کرسی پہ اطمینان سے جلوہ افروز ہے. کہا اسے دیکھا؟ کہا اسے دیکھ رہے ہیں. کہا وہ تو بڑے اطمینان میں ہے. کہا ان کے پیچھے دیکھو. کہا ان کے پیچھے دیکھ رہے ہیں کچھ نورانی شخصیت ہیں جو بہت اطمینان میں ہیں. کہا کہ ہاں وہ ان کی اولاد ہیں. وہ جو نورانی چہرے دیکھ رہے ہو وہ عباس ہے، وہ قاسم ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. وہ عباس ہے، وہ نورانی چہرے والا نوجوان جو حسین کی کرسی سے قریب کھڑا ہوا ہے، وہ عباس ہے. اس کے پیچھے دیکھ رہے ہو اونو محمد ہے، وہ دیکھ رہے ہو قاسم ہے، وہ دیکھ رہے ہو حبیب ابن مظاہر ہے. یہ جو چند 72 یہ چند نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ ہمارے چاہنے والے ہیں. تو کہا چیخنے کی وجہ کیا ہے؟ چیخنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں عنقریب اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والا ہوں، میں عنقریب اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والا ہوں. شیطان کی اولادوں نے کہا، ابلیس نے کہا کہ آپ کیسے کامیاب ہونے والے ہیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، بس 2 جملے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. کہا آپ کیسے کامیاب ہونے والے ہیں؟ اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہونے والے ہیں؟ کہا دیکھ رہے ہو یہ جو لشکر ہے، یہ لشکر ہے، ابھی یہ جو نوجوان کھڑا ہوا ہے اس کے بازوؤں کو قلم کر دیں گے. یہ دیکھ رہے ہو جو ان کے بھتیجے ہیں، ان کے لاشوں کو گھوڑے سے پامال کر دیں گے. یہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص ہے اپنے بھتیجوں کی لاش کے ٹکڑے اپنے آبا کی دامن میں لے کر خیمے میں آئے گا، اپنے آبا کے دامن میں لے کر خیمے میں آئے گا. ان کی خواتین اس پہ ماتم کرے گی. اجرکم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. حسین کا نام سنتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی فراز جاری ہو گئی. مولا آپ کی آنکھوں پہ اپنا رحم کرے، یہ کسی کا سوگوار نہ بنائے سوائے غم حسین کے. یہ جو شیطان کہتا ہے نا کہ دیکھ رہے ہو یہ جو نوجوان یہ کرسی پہ جلوہ افروز جو ہے یہ سے حسین ہے. جب اس کا بھائی مارا جائے گا، جب اس کے بازو ہمارے چاہنے والے قتل کریں گے، جب اس کے بازو قلم کریں گے تو اپنے بھائی کے بازو کو اٹھانے کے لیے، اپنے بھائی کے بازو کو اٹھانے کے لیے نہر فرات پہ جائے گا. اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانو پر رکھ کر اس کی آنکھوں سے خون صاف کرے گا اور آواز دے گا الہان انقصرا ظہری آقی. جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اپنے بھائی کی آنکھوں سے خون صاف کرے گا. جو اس کے بھتیجے ہیں نا، یہ کم سن جو بھتیجے ہیں نوجوان نا، کتنے خوبصورت ہیں. ان کے چہرے دیکھو، ان کے نقش نین دیکھو، ان کے قد و قامت دیکھو، کتنے پیارے ہیں. اس زمین نے شاید ایسے چاند و ستارے نہیں دیکھے ہیں، لیکن جب اسے پامال کیا جائے گا، گھوڑے پامال کریں گے ہمارے چاہنے والے کے گھوڑا بردار سوار جب ان کے جسم کے ٹکڑوں کو پامال کریں گے تو ان کے جسم کے ٹکڑوں سے آواز آئے گی، اے امو جان میری مدد کو آؤ، مجھے گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا. بس آخری جملہ آپ کی زحمت تمام. شیطان اپنے فرزندوں سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان کا عباس مارا جائے گا،
ان کا قاسم مارا جائے گا، ان کا اون و محمد مارا جائے گا۔ لیکن شیطان کہتا ہے، تو اس کے فرزند کہتے ہیں تو کیا ہوا، ہم اس میں کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ وہ تو اللہ کی راہ میں، چونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ثابت قدم بندہ ہے، اللہ کے راہ میں اپنی قربانی پیش کرے گا، اپنی قربانی پیش کرے گا اور سرخرو ہو جائے گا۔ کہا نہیں، وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے نا، جو اس کے خیمے میں چھوٹا سا بچہ ہے، جس کی ماں لوریاں سنا رہی ہے، جس کی ماں لوریاں سنا رہی ہے، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے پانی نہیں ملا ہے، اسے بھی لے کر یہ اللہ کا بندہ اسے بھی لے کر میدان قتال میں جائے گا، ہمارے سپاہیوں سے پانی مانگے گا، لیکن یہ پانی نہیں پلائیں گے، اسے تیر سے شہید کر دیں گے، اور اس کے خون کو یہ حسین، یہ صابر حسین اپنے خون، اس کے خون کو، اپنے بچے کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لے گا۔ تو یزید کے فرزند کہتے ہیں، یزید کے چاہنے والے کہتے ہیں، یزید کے بیٹے شیطان کے بیٹے کہتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ، وہ اپنے خون پہ، اپنے چہرے پہ علی اصغر کا خون مل لیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر کے نفس مطمئنہ کی سند حاصل کر لیں گے۔ لیکن شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے، نہیں، جب وہ نوجوان دیکھ رہے ہو، جو وہ نوجوان دیکھ رہے ہو نا، حسین اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کہا کیوں پیار کرتے ہیں؟ کہا اس کی صورت دیکھو، اس کی صورت دیکھو۔ کہا یہ تو رسول خدا سے مشابہ ہے۔ اجرکم اللہ، بس زحمت تمام، یہ تو رسول اللہ سے مشابہ ہے۔ کہا یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو بات ہے کہ جب یہ نوجوان میدان قتال میں جائے گا، جب یہ نوجوان میدان قتال میں جائے گا، جب اس نوجوان کے سینے پر برچھی لگے گی، جب برچھی لگے گی، حسین اپنے نوجوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالیں گے۔ جب اس نیزے کے پھل میں الجھا ہوا علی اکبر کا کلیجہ دیکھیں گے تو حسین کا صبر جواب دے جائے گا۔ حسین اللہ کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، کہیں گے اے اللہ ان پہ میں بد دعا کرتا ہوں، ان پہ عذاب نازل کر دے۔ جب حسین بد دعا کریں گے تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی، تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن ہائے رے حسین، ہائے استقامت کا پہاڑ حسین، ہائے میں صابر مولا، علی اکبر کا کلیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن سجدہ شکر بجا لائے، امت کے لیے بد دعا نہیں کی، علی اکبر کی لاش پہ گریا کیا۔ سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون، ماتم حسین۔